السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ کی تمام تحصیلوں میں ریونیو سے متعلق ہر مہینے کے پہلے 2 روز کھلی کچہری لگائی جائے گی، جہاں پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک ریونیو سے متعلق تمام عملہ موجود رہے گا اور رجسٹری، زمین کا انتقال اور ڈومیسائل سمیت ریونیو سے متعلق تمام مسائل کو ایک ہی چھت تلے فوری حل کیا جائے گا۔ کھلی کچہری میں معذور خاتون اپنا کام کروانے پہنچی تو ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر عملے نے فوری خاتون کے پاس جا کر مسئلہ حل کیا۔ شیخوپورہ کے شہریوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال چودھری رمیز ظفر کی جانب سے میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کچہری میں سائلین نے محکمہ ریونیو سے متعلقہ مسائل پیش کیے۔ اس دوران موصول ہونے والی درخواستوں میں پلاٹ کی نشاندہی، گرداوری میں نام کی درستگی اور تاریخ پیدائش کے اندراج پر مبنی مسائل تحریری طور پر اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے رکھے گئے۔ اے سی نے کھلی کچہری کے دوران 17 ڈومیسائل بھی فوری طور پر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوام کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل یقینی بنانے کے لیے مہینے میں 2 دن کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ مثبت صحافت کو فروغ دینے میں چنیوٹ کے صحافی برادری کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ معروف صنعتکار ایس ایم منیر کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کی نئی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب میں خطاب۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کی نئی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں معروف صنعتکار ایس ایم منیر اور ان کے صاحبزادے وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر شہر کی سیاسی، سماجی وکلاء سمیت دیگر تنظیموں کے عہدیداران، رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چنیوٹ کے صحافیوں نے مثبت صحافت کو فروغ دینے کے لیے اپنا نمایاں اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ چنیوٹ کی تعمیر و ترقی کے لیے شیخ برادری کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایس ایم منیر نے کہا کہ چنیوٹ ہمارا آبائی شہر ہے۔ یہاں شیخ برادری کی جانب سے تعلیمی اداروں، ہسپتالوں کے علاوہ دیگر فلاحی اداروں کے قیام کے علاوہ انڈسٹریز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس سے چنیوٹ کے عوام کو بہترین روزگار فراہم کیا جائے گا اور چنیوٹ کی عوام کے بنیادی حقوق کی فراہمی میں شیخ برادری اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے چنیوٹ سے دیگر شہروں کو جانے والی شاہراہوں کی ٹوٹ پھوٹ پر پنجاب حکومت سے ان شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ منور حسین، چیف رپورٹر سٹی نیوز، چنیوٹ۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں اوان کلاں میں اسلحے کے زور پر شادی شدہ خاتون کو اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاتون گھر کے صحن میں سو رہی تھی کہ 4 مسلح افراد دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، ماں کے پاس سوئے ہوئے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کمرے میں بند کر دیا، جبکہ خاتون کو اغوا کر کے نامعلوم جگہ پر لے گئے، جہاں سرفراز نامی اوباش زبردستی جنسی زیادتی کرتا رہا اور باقی ملزمان پہرا دیتے رہے۔ ملزمان گھنٹوں زیادتی کرنے کے بعد گھر کے سامنے پھینک کر فرار ہو گئے۔ تاہم پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین کے تحت صفدر آباد کے نجی اسکول کے بچوں نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد لاریب اسلم نے خصوصی شرکت کی۔ مہم کا آغاز 100 پودے لگا کر کیا گیا، جبکہ 1000 پودے لگانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جو کہ ہر ہفتے میں 1 دن شجرکاری کے لیے مخصوص کر کے پورا کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اس عظیم کام پر بچوں کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مات کی ہدایت پر ملتان میں خواتین کے تحفظ کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ خواتین سے متعلق جرائم کی روک تھام اور مقدمات کا اندراج اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں کیا جائے گا۔ اس خصوصی سیل میں لیڈی پولیس افسران وکٹم سپورٹ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گی۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ متاثرہ خواتین کی بروقت مدد کو اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر شیخوپورہ میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے سید علی گیلانی مرحوم کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی کے انتقال سے جدوجہد آزادی کشمیر کے سنہرے باب کا خاتمہ ہوا ہے۔ ان کی عظیم خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی ظلم و ستم اور پابند سلاسل کے باوجود سید علی گیلانی نے کشمیری عوام کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ ان کے یہ الفاظ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ان کی پاکستان سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ ملتان میں ڈی جی ایم ڈی اے قیصر سلیم نے کہا ہے کہ ون ونڈو سیل کو پہلے سے زیادہ بااختیار، فعال اور مؤثر کر دیا گیا ہے۔ ون ونڈو سیل پر جمع ہونے والی تمام درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر پروسیس کیا جائے۔
تاکہ کسی بھی سائل کو اپنے مسئلے کے حل کے لیے بار بار MDA آفس نہ آنا پڑے۔ انہوں نے ماہ اگست میں ون ونڈو سیل پر جمع ہونے والی درخواستوں کا ریکارڈ چیک کیا اور ون ونڈو پر آنے والے سائلین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے ون ونڈو سیل انچارج رانا حسان کو ہدایت کی کہ ون ونڈو پر آنے والے ہر سائل کو عزت دیں۔ گزشتہ ماہ MDA ون ونڈو سیل پر مجموعی طور پر 361 درخواستیں موصول ہوئیں، جس کی ماہانہ کارکردگی 98% رہی۔ دیپالپور میں اسسٹنٹ کمشنر آصف مہدی کی ریونیو کمپلیکس میں کھلی کچہری، عوامی شکایات اور مسائل کے فوری ازالے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں تحصیل بھر کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات اور ان کے مسائل کے فوری حل کے حوالے سے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام کی مشکلات کو جانچنے کے لیے ہر ماہ کی 1 اور 2 تاریخ کو کھلی کچہری کا انعقاد ہوگا۔ شہری اپنے مسائل سے آگاہ کریں، انشاءاللہ ان کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ننکانہ صاحب میں پہچان ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مقامی اسپتال میں ایک روزہ فری کیمپ برائے اسپیچ تھراپی لگایا گیا۔ مزید جانتے ہیں حکیم ریاض احمد سے۔ جی بالکل، پہچان ویلفیئر سوسائٹی اور کولیشن 38 کے زیر اہتمام ایک روزہ فری کیمپ برائے اسپیچ تھراپی مقامی ہسپتال میں لگایا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈم جمیلہ اختر صاحبہ، آئیے ہم ان سے اس کیمپ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی ہم لوگوں نے یہاں پہ اسپیچ تھراپی کا جو کیمپ لگایا ہے، یہاں پہ ہم جو بچوں کو بولنے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ اسٹڈی میں آ رہا ہے یا ویسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو آ رہے ہیں بچے کو بولنے کی وجہ سے، اس پہ ہم تھراپیز کر رہے ہیں بچوں کے۔ آج ہم فری کیمپ میں ان کا ڈائگنوسس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بچوں کو کس قسم کے آرٹیکولیشن کے ایرر آ رہے ہیں یا اسٹیمرنگ کے ایشوز آ رہے ہیں یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ جو بھی مسئلے آ رہے ہیں آج وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، اور مزید آگے جو ان کی تھراپیز ہیں ان کے لیے ورک کر رہے ہیں۔ جی بالکل، کیا کہنا ہے کہ جن بچوں کو بولنے کا مسئلہ آ رہا ہے ان کو ہم تھراپی کے ذریعے اس مسئلے کا حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اسسٹنٹ کمشنر آفس رینالہ خرد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد انصاف عوام کی دہلیز پر مہیا کرنا ہے۔ ہر خاص و عام کے لیے میرے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ کھلی کچہری میں AC رضوان اشرف نے شہریوں کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ پڈیدن میں ریٹائرڈ ریلوے ملازم نے غریب لوگوں کے لیے سستا تندور کے نام سے ہوٹل بنا ڈالا، جہاں کالونی سمیت شہر کے غریب لوگ اس ہوٹل سے 40 سے 50 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور پارسل کروا کے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ محمد رمضان ترک 26 سال قبل پاکستان ریلوے سے ریٹائر ہوئے اور اس وقت ان کی پینشن 11,000 روپے ہے، جس سے بمشکل ان کا گزر بسر ہوتا ہے، اور انہوں نے اتنے کم وسائل میں غریب عوام کو بھوک سے بچانے کے لیے یہ ہوٹل کھولا تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ جلال پور پیروالا ملتان کی رہائشی سیما رند اپنے شوہر نعیم رند کے ہمراہ تحفظ کے لیے ملیر پریس کلب کراچی پہنچ گئی، جہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار میرے شوہر سے 50 لاکھ روپے طلب کر رہے ہیں، نہ دینے کی صورت میں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ 5 ماہ قبل میں نے اپنی مرضی سے ماموں کے بیٹے نعیم رند سے ملتان کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس کے بعد میرے والد سمیت میرے بھائی اور چچا ہمارے دشمن بن گئے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ جھوٹے مقدمات درج کرانے اور اغوا سمیت قتل کرنے کی دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر نے ٹنڈو محمد خان میں لاڑ سندھ کے پہلے لاء کالج کا سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی 0+0 ہے۔ عوام کو دینے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس صرف جھوٹی تسلیاں ہیں۔ انتخابات سے قبل عوام کو گھر اور نوکریاں دینے والوں نے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کو سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچائیں۔ لاء کالج کے قیام سے لاڑ سندھ سے تعلق رکھنے والے طلباء یہاں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ MPA ملک شوکت کے خلاف اپنے حلقے کی عوام کی جانب سے پشاور میں پریس کانفرنس۔ مردان کوٹلنگ یونین کونسل شموزئی کے رہائشیوں نے اس حوالے سے کہا کہ منتخب MPA اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ذاتی مفاد کی خاطر ہماری کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ صرف اپنے گھر کے لیے ہماری زرعی زمینوں پر ٹریکٹر چلا کر اپنے لیے سڑک نکالی جا رہی ہے۔ ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ MPA نے پولیس کی بھاری نفری بلا کر ہمیں ڈرایا دھمکایا۔ ہائی کورٹ نے سڑک کی تعمیر پر اسٹے آرڈر جاری کیا ہے۔ اگر حکومت نے ہماری بات نہ سنی تو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے۔
ऑल पाकिस्तान सैक्ड एम्प्लॉयज़ की पेशावर प्रेस क्लब में अपने मुतालबात के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि निकाले गए सरकारी मुलाजमीन का फ़ैसला वापस लिया जाए। ये फ़ैसला बराह रास्त बच्चों के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास कोई कारोबार या दीगर ज़रिया मौश नहीं है, नौकरी से निकालना बहुत तकलीफ देह है। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि 16,000 ख़ानदानों को फाका कशी से बचाया जाए और फ़ैसले पर नज़रसानी करके हमें बहाल किया जाए। पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया की दूध में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, 5 अफराद गिरफ्तार। दूध में वाफर मिकदार में पानी की मिलावट पर फंदू रोड से 5 दूध फरोश गिरफ्तार कर लिए। 330 लीटर मिलावट शुदा दूध तल्फ किया गया। दूध का लाइव स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री के ज़रिए तज्जिया किया गया। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में दूध में पानी की वाफर मिकदार में मिलावट साबित होने पर 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने तमाम उम्र कश्मीर की आज़ादी और उसके पाकिस्तान के इल्हाक के लिए जिद्दोजहद की। इस हवाले से देखते हैं चौधरी जवाद अहमद की ये रिपोर्ट। ये जो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना, ये हमारा पैदाइशी और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। सैयद अली गैलानी 29 सितंबर 1929 को शमाली कश्मीर के कस्बा सूपुर में पैदा हुए। आला तालीम के लिए उन्होंने लाहौर का रुख किया और ओरिएंट कॉलेज लाहौर से फारिग तहसील हुए। वो 1972, 1977 और 1987 में मकबूजा कश्मीर असम्बली के रुकन भी रहे। उसके बाद जब कश्मीरियों ने आज़ादी की तहरीक तेज़ की तो सैयद अली गैलानी इस तहरीक के सबसे बड़े और अहम रहनुमा बनकर उभरे। भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाली जमातों ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तश्कील दी, जिसके वो कई बरस तक सरबराह रहे। उनकी ये राय नहायत वाज़े थी कि मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। अपनी इस राय को वो बाबांगे दहल अपने जलसों में कुछ यूँ बयान करते थे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। सैयद अली गैलानी को इन्हीं लफ्ज़ों और उनकी साबित कदमी पर अपनी 91 साला ज़िंदगी में कई बार कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इन्हें बुढ़ापे में भी कैद किया गया, लेकिन कोई कैद, कोई तशद्दुद, कोई धमकी हुर्रियत और आज़ादी के लिए इनके अज़म को मुतज़लज़ल ना कर सकी। काबज़ भारतीय सरकार ने इन पर कई मुकदमात भी चलाए, जिनमें इन्हें कई बार गिरफ़्तार करके इनके जज्बे को कमज़ोर करना चाहा, मगर हर बार इस मर्द मुजाहिद के जज्बे को पहले से ज़्यादा और मजबूत पाया। तमाम तर जबर तशद्दुद के बावजूद सैयद अली गैलानी कश्मीर पर भारतीय सरकार के हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। आज उनकी हयात का बाद बंद हो गया, मगर उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के हक़ में नारे और आज़ादी कश्मीर की आवाज़ कश्मीर की वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी। कैमरा टीम के साथ जवाद अहमद, सिटी न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने हासिलपुर में खुली कचहरी लगाई और सहूलत बाज़ार का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम को इंसाफ और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। सहूलत बाज़ार में अवाम को रिलीफ फराहम करने के साथ साथ सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी में लोगों ने महकमा रेवेन्यू और कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ शिकायत की, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।